یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ الحمدللہ 12ویں پارے یعنی سورہ ہود سے آغاز ہو چکا ہے کل، اور آج انشاءاللہ ہم نصف تک جائیں گے۔ تلاوت، ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے تشریف فرما ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین آئیے تلاوت کلام الرحمن اور ترجمے سے آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے تشریف فرما ہیں قاری نعمان نعیمی صاحب۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا سو کہا، بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ برحق ہے، اور تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، بے شک اس کے کام نیک نہیں ہیں، تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں تاکہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ نوح نے عرض کیا، بے شک میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم۔ حکم دیا گیا کہ اے نوح کشتی سے اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ اور ان برکتوں کے ساتھ جو تم پر ہیں، اور ان جماعتوں پر ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جنہیں ہم عارضی فائدہ پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ یہ واقعات
من جملہ غیب کی خبروں سے ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، جن کو اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، پس صبر کیجئے، بے شک نیک انجام متقین کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہم قوم ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے، تم اللہ پر شریک کا محض بہتان باندھنے والے ہو۔ يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میری اجرت صرف اس کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا، اور مجرموں کی طرح حق سے پیٹھ نہ پھیرو۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم محض تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے تم کو مجنون بنا دیا ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا، میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو، پھر تم مجھ کو بالکل مہلت نہ دو۔ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ بے شک میں نے اللہ پر توکل کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے، ہر جاندار کو اس نے اس کی پیشانی سے پکڑا ہوا ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اگر تم پیٹھ پھیرو تو کوئی بات نہیں، میں تم کو وہ پیغام پہنچا چکا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا،
اور میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کر آباد کر دے گا اور تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ۔ اور جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد۔ اور یہ ہیں قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ظالم ہٹ دھرم کا حکم مانا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگی رہی اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لگی رہے گی۔ سنو بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا، سنو ہود کی قوم عاد کے لیے پھٹکار ہے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، سو تم اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، پس میرا رب قریب ہے، دعا قبول کرنے والا ہے۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے، کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ بے شک آپ ہمیں جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس نے ہمیں زبردست شک میں ڈال دیا ہے۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، یہ بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہو تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میرے لیے سوا نقصان کے کس چیز میں زیادتی کر رہے ہو؟ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے
جو تمہارے لیے نشانی ہے، سو اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین پر کھاتی پھرے اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تم کو ان قریب عذاب پہنچے گا۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ سو انہوں نے اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالیں۔ تب صالح نے کہا تم صرف 3 دن مزے اٹھا لو، پھر تم پر عذاب آ جائے گا، یہ اللہ کی وعید ہے جو ہرگز جھوٹی نہیں ہوگی۔ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز۔ پس جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس دن کی رسوائی سے نجات دے دی، بے شک آپ کا رب ہی زبردست قوت والا، بہت غلبے والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور ظلم کرنے والوں کو ہولناک چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ گویا کہ وہ ان میں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ سنو، بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، سنو قوم سمود کے لیے پھٹکار ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے، انہوں نے کہا سلام، ابراہیم نے جواباً کہا سلام، پھر تھوڑی دیر بعد وہ گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ۔ پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں بڑھ رہے تو ابراہیم نے ان کو اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے ڈرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا آپ مت ڈریں، بے شک ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اور ابراہیم کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری سنائی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ سارا نے کہا ارے دیکھو کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے یہ شوہر بھی بوڑھے ہیں، بے شک یہ عجیب بات ہے۔ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، بے شک
اللہ حمد و ثنا کا مستحق بہت بزرگ ہے۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور ان کے پاس بشارت پہنچ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے متعلق بحث کرنے لگے۔ إن إبراهيم لحليم أواه منيب بے شک ابراہیم بردبار اللہ سے آہو زاری کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود اے ابراہیم اس بات کو چھوڑو، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، بے شک ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب اور جب ہمارے فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط کے پاس گئے تو وہ ان کی آمد سے غمگین ہوئے اور ان کا دل تنگ ہوا اور انہوں نے کہا آج کا دن بڑا سخت ہے۔ وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور وہ پہلے ہی برے کام کرتے تھے۔ لوط نے کہا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے شرمندہ نہ کرو، کیا تم میں کوئی نیک شخص نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد انہوں نے کہا آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کی قوم کی بیٹیوں میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ہماری کیا خواہش ہے۔ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لوط نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ گاہ میں پناہ لے لیتا۔ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فرشتوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، آپ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جائیں اور آپ میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے، البتہ اپنی بیوی کو ساتھ نہ لیں، بے شک اس کو بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا، بے شک صبح کو ان کی وعید کا وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها
سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. سو جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کر دیا اور ہم نے ان کے اوپر پتھر کے کنکر لگاتار برسائے جو کنکر آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے اور یہ سزا ان ظالموں سے کچھ دور نہ تھی. ناظرین محترم، الحمدللہ تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ پیش کیا گیا، اور اب تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب کی خدمت میں کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں. شکریہ رئیس بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہود، چوتھا رکوع، 12واں پارہ. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے پر کل گفتگو جاری تھی، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جب انہوں نے عذاب کے لیے باقاعدہ للکارا تھا تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو باقاعدہ جو ہے وہ فرمایا کہ اب آپ ایک کشتی تیار کریں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آنا تھا وہ عذاب طوفان تھا، نوز فلڈ کہا جاتا ہے، معروف ہے. بڑی اس پر تحقیق کی گئی، سائنسدانوں نے بھی تحقیق کی، اس کے اثرات، نتائج، وہ چیزیں تک اب شواہد موجود ہے. باقاعدہ جس جگہ کشتی رکی جودی پہاڑی پر، وہ جگہ کشتی کے نشانات، بلکہ ایک عرصے تک وہ کشتی کا اسٹرکچر بھی موجود پایا گیا جس کو باقاعدہ لوگوں نے دیکھا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ ایک کشتی بنائیں ہمارے سامنے. اور میں یہ بات بتاؤں کہ یہ وہ کشتی ہے کہ کشتی کا سب سے پہلا تصور، بحری بیڑے کا سب سے پہلا تصور، یعنی یہ انوینشن، یہ ایجاد حضرت نوح علیہ السلام کی ہے باقاعدہ، کہ وہ اتنی بڑی کشتی کہ جو تقریباً ایک قول کے مطابق 300 گز اور ایک قول کے مطابق 1200 گز. اسی طرح اس کی چوڑائی کے بارے میں بھی دو اقوال آتے ہیں، جہاں 300 گز لمبائی بتائی گئی ہے وہاں پہ تقریباً 50 ہاتھ چوڑائی، اور ایک قول کے مطابق 600 گز خالی اس کی چوڑائی تھی، اور تقریباً جو ہے وہ اس کی اونچائی جو ہے وہ 30 سے 40 فٹ تھی. اور یہ 3 منزلہ کشتی تھی جس میں ہر منزل کے درمیان فاصلہ 10 گز کا تھا. 3 منزلہ اس لیے تھی کہ پہلی منزل پہ سارے چوپائے جانور رکھے گئے تھے، دوسری پہ پرندے اور تیسری پہ سارے انسان آباد تھے. اور یہ تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ 80 افراد تھے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھرانے کے تقریباً 7 افراد تھے. خود حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے اور تینوں بہو، تو یہ 7 افراد ہوئے. حضرت نوح کی اہلیہ وائلہ موجود نہیں تھی، حضرت نوح کے ایک بیٹے کنعان یہ بھی موجود نہیں تھے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمانوں میں سے تھے. آج جو آپ نے قاری صاحب تلاوت کی ہے اس میں آغاز ہی یہاں سے ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّي إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ. حضرت نوح علیہ السلام نے ندا دی باقاعدہ اپنے بیٹے کو، اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرا بیٹا. کنعان کے لیے جب کہا نا تو اللہ رب العزت نے فرمایا قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. یعنی نبی کا بیٹا ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب اللہ پر ایمان نہ لایا تو پھر لا ینال عہد الظالمین، ظالمین کو یہ رشتے ناتے نسبتیں کبھی بھی فائدہ نہیں دیتی ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. تو ایمان تو شرط اول ہوتی ہے، ایمان کے بغیر یہ رشتے تعلقات سب ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات ذکر کی، اور پھر اس کے بعد جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ عذاب اتنا شدید تھا، عالمگیر تھا. وفارت تنور، یہ باقاعدہ ذکر ہے کہ جب تور ابلنے لگے، یہ نشانی تھی، جو عذاب آنا تھا اس عذاب کی نشانی تھی کہ جب یہ تور یعنی جس میں روٹی پکائی جاتی ہے وہ ابلنے لگے، سمجھ لو کہ عذاب کا وقت آ گیا ہے. اور بعض مفسرین نے کہا یہ خاص قسم کا تور تھا جو حضرت حوا علیہ السلام سے باقاعدہ یہ نسل در نسل جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا تھا. یہ تھا روٹی پکانے کا، آج بھی وہ موجود ہے، لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں، باقاعدہ اس کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں. تو وہ تور ابلا، اور اس کے بعد پھر کیا تھا کہ پوری زمین پانی ابلنے لگی، آسمان پانی برسانے لگا، اور 40 دن تک زمین سے بھی پانی،
آسمان سے بھی پانی. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب بارش آتی ہے آسمان پانی برساتا ہے اور زمین سک کر لیتی ہے. یہ چونکہ عذاب تھا تو اس میں آسمان بھی پانی برسا رہا تھا اور زمین بھی پانی جو ہے وہ اگل رہی تھی. دونوں طرف سے پانی کی کثرت اتنی ہو چکی تھی کہ پہاڑ کی مانند اس کی لہریں ہوا کرتی تھی. یعنی اگر ایک لہر آتی تھی تو پورا پہاڑ اس کے سامنے ڈھپ جاتا تھا, چھپ جاتا تھا. تو آج جدید ترین آپ دیکھیں سمندری طوفان موجود ہیں, سونامی موجود ہیں, سائیکلون موجود ہیں. یہ اس سے بھی ایک خطرناک شکل موجود تھی عذاب کی. نہ سائیکلون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ سونامی. اتنا شدید عذاب یہ آیا تھا, اتنا شدید عذاب. اور اس عذاب کے بارے میں آتا ہے اس کے بارے میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس میں چلتی رہی. جب کبھی جو ہے وہ اس کشتی کو چلانا ہوتا بسم اللہ مجریہا, روکنا ہوتا ہے تو کہتے بسم اللہ مرساہا. یہ مطلب اس کے بریک اور اس کی سپیڈ تھی. یعنی یہ الفاظ استعمال کیے جائے. اور روایت میں آتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے اپنی زندگی کے مسائل میں جہاں رک جائیں تو ان الفاظ کے اللہ کے اس کلام سے اس کے معاملات دوبارہ جاری و ساری ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی معاملات جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ مثال کے طور پہ کوئی مصیبت آ جائے جس کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے تب بھی انہی الفاظ کو استعمال کرے تو قرآن کے حضرت نوح علیہ السلام کے ادا کردہ ان الفاظ کی برکت سے آفتیں, مصیبتیں, پریشانیاں جو ہے وہ دور ہوتی ہیں. پھر رئیس بھائی اسی پارے کے اندر جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کے ذکر کے بعد باقی جو 3 بیٹے تھے سام, حام, یافس, جن سے اولادیں پیدا ہوئی, یہ جتنا بھی عرب کے بادیہ نشین تھے, صحرا نشین تھے, یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے تھی اولادیں. اور پورے ایشینز جو ہے وہ انہی سام کی اولاد میں سے ہیں. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام افریقہ, حبشہ, اس طرف سب ان کی اولادیں ہیں. اسی طرح یافس یہ سارا یورپ, اسپین, فارس, چین, یہ سب یافس کی اولادوں میں سے ہیں. تو اس اعتبار سے چونکہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ آدم ثانی ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی کس اولاد سے ایشینز بلونگ کرتے ہیں میں اور آپ, تو وہ حضرت سام علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو یہ اولادیں پھیلتی رہی. انہی اولادوں میں سے پھر آگے جا کے عاد پیدا ہوئے. قوم عاد کا ذکر موجود ہے. پھر آگے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ذکر بھی کیا کہ ہم نے جو ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. عاد کا بھائی کیوں کہا؟ اس لیے کہ عاد بھی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے, ہود علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے تھے. تو اس لیے کہا کہ ہم نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ان کے قومی برادری بھائی, ان کے قومی بھائی, یعنی یہ بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس قوم سے قوم عاد تعلق رکھتی ہے. اصل میں عاد جو ہے نا یہ پوری قوم کے سردار تھے. اسی کا بیٹا تھا شداد جس نے جنت بنائی تھی. اس نے کہا تھا میں اللہ کی جنت کو نہیں مانتا ہوں, اس نے انکار کیا تھا. اس جنت کا نام باغ ارم رکھا گیا تھا, باغ ارم. اور یہ ارم جو ہے وہ حضرت عاد کے آبا و اجداد میں سے تھے جس کی بنیاد پہ اس نے یہ باغ ارم نام رکھا تھا. اس نے کہا تھا میں جنت کو نہیں مانتا. حضرت ہود علیہ السلام آئے اور تقریباً اس قوم کو حضرت ہود علیہ السلام نے نہیں بھی تو 50 سال باقاعدہ تبلیغ فرمائی. حضرت ہود علیہ السلام عربی بولتے تھے, یہ عربی انبیاء کرام میں سے تھے. حضرت ہود علیہ السلام, پھر اس کے بعد آگے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ مل رہا ہے, وہ بھی عربی بولا کرتے تھے. یہ وہ انبیاء کرام تھے جن کی زبان عربی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو 80 لوگ جمع ہوئے تھے نا, جب کشتی رکی جس بستی میں آباد ہوئے اس بستی کا نام تھا سمانین. سمانین کہا جاتا ہے 80 کو, اور 80 کا عدد اس بستی کے لیے اس لیے رکھا گیا کہ 80 قومیں اس کے اندر آباد ہو گئی تھی. یعنی رات کو وہ جب سوئے صبح اٹھے تو ہر شخص کی زبان علیحدہ تھی اور کوئی ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتا تھا. جن میں سے حضرت سام علیہ السلام کی زبان جو ہے وہ عربک تھی, اور حضرت نوح علیہ السلام 80 کی 80 زبانوں کو جانتے بھی تھے اور وہ ہر ایک کے ساتھ انٹریکشن میں ان کی مدد کیا کرتے تھے. تو پھر یہ عربی بولنے والے انبیاء کرام وہاں پر آنے شروع ہوئے. حضرت ہود علیہ السلام انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ اپنی قوم کو نصیحت کی, اور ان کی قوم وہ تھی عاد. قرآن پاک میں اس قوم کے بارے میں ذکر کیا گیا ارم ذات العماد. یہ قوم عاد, قوم عماد جو ہے نا یہ قداور تھی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد,
کہ شہروں میں ان کے جیسے قداور لوگ پیدا نہیں کیے گئے تھے، اور خود حضرت ہود علیہ السلام بھی بڑے قداور، سرخ اور سفید قبرو نوجوان تھے۔ حضرت ہود بھی بڑے حسین تھے، ان کو بھیجا گیا حضرت عاد کی قوم کی طرف۔ وہ عاد جو قداور تھی، سنگ تراش تھی، اور پوری چٹانیں اٹھا کر دشمن قبیلے پر پھینک سکتی تھی، اتنی طاقتور، اس لیے وہ تکبر کرتے تھے، اکڑتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، نہ سمجھے، ان پر عذاب آیا۔ اب آپ دیکھو خدا کا عذاب، دیکھو کہ خدا کا عذاب اتنا سخت آیا کہ ایک چنگھاڑ، ایک تیز آواز، حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، اس چنگھاڑ کی وجہ سے زلزلہ آ گیا، یعنی شدید ہوائیں چلنے لگی۔ وہ قوم جس کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، اپنے قداور ہونے پہ ناز تھا، اللہ رب العزت نے ان کو زمین سے آسمان، آسمان سے زمین پہ اٹھا کے پٹکائے۔ کتنا شدید ہے قوم، کتنا شدید عذاب تھا۔ یہی عذاب عاد ثانی پر بھی تھا جو انکار کرتی رہی، یہ بھی اسی طرح قداور تھی، سنگ تراش تھی، بڑے بڑے محلات بناتی تھی، کثیر البال تھی، باغات تھے، خوشحالیاں تھی، لیکن اللہ رب العزت کا انکار کیا۔ اور اس انکار کے نتیجے میں جس چیز پر اس قوم کو ناز تھا، اللہ رب العزت نے اسی چیز کو بالکل تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ یعنی ان کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، ان کو اپنے قداور ہونے پہ گھمنڈ تھا، ان کے محلات، ان کی بستیاں اجاڑ کے رکھ دی۔ آج بھی اگر ہجر کے راستے سے تبوک کی طرف جائیں، بلکہ خود حضور علیہ السلام گزرے تو اس بستی کو دیکھا جس پر عذاب آیا ہوا تھا، وہ بستیاں پوری الٹی ہوئی پڑی ہوئی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام گزرتے تو پناہ مانگتے تھے، اور کبھی بھی آندھی آتی تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کو جب تک یہ اطمینان نہ ہوتا کہ یہ محض آندھی ہے یا عذاب بھی ہے، تب تک حضور علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا اور خدا کا خوف رکھنا، یہ خود حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ یعنی بے خوفی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام خود اپنے اندر خوف خدا رکھتے تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ جو جتنا زیادہ صاحب علم متقی ہوگا، اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ یعنی خوف خدا جو ہے وہ تقوی کی، علم کی اور نیک ہونے کی علامت ہے، کہ بندہ جتنا اس کی بارگاہ میں مقرب ہوگا، اتنا اس کے اندر خوف خدا ہوگا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام اس بستی سے گزرتے تھے، ہجر کی بستی سے، جو ادھڑی ہوئی پڑی ہوئی ہیں، الٹی پڑی ہوئی ہیں، تو آپ علیہ السلام اللہ رب العزت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور سورہ ہود اور اس کی جو بہن ہے، یعنی ملتی جلتی جو صورتیں ہیں، اس کے بارے میں خود حضور فرماتے ہیں، ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیں، قوم نوح کے عذاب کا ذکر، قوم ہود کے عذاب کا ذکر، قوم لوط کے عذاب کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے اس عذاب کا ذکر، طرح طرح کے عذابات کا اس کے اندر، حضرت صالح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، جو بھی قاری صاحب نے تلاوت بھی فرمایا تھا کہ اس کی قوم نے باقاعدہ کونچے یعنی ٹانگیں کاٹ دی، ایک وہ اونٹنی جو اللہ نے معجزتاً بھیجی اس کو مار دیا۔ پھر نتیجہ کیا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت کا جب آپ نے احترام نہ رکھا تو اس قوم پر بھی عذاب آیا۔ اللہ رب العزت سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اطاعت کی، اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو قرآن کا پیغام ہے اس پیغام کو عام کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت انداز میں تفسیر فرما رہے تھے۔ ناظرین گرامی، آج 12ویں پارے کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ قرآن کا پڑھنا، سننا، سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قرآن کریم کے فیوز و برکات ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔